قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ انسانیت پرانی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی رکھی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لیں۔ تو جتنی بھی سابقہ امتیں ہیں سب پر قربانی تھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی اپنے حق اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ امت محمدیہ کے لیے یہ بھی خالق کائنات کا احسان ہے کہ قربانی خود کرتے ہیں اور اس میں سے پھر کھاتے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا فَكُلُوا مِنْهَا، جب یہ اپنی کروٹوں پر گر جائیں جانور، جب تم انہیں ذبح کر لو اس کے بعد ان میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، انہیں بھی کھلاؤ جو مجبور ہونے کے باوجود، محتاج ہونے کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے، اور انہیں بھی کھلاؤ جو سوال کرنے آ جائیں۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اعزاز رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ سابقہ امتیں جو ہوتی تھیں وہ جس وقت قربانی کرتے تھے تو وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، یا کوئی صدقہ جس وقت کرتے تھے، کوئی مال وہ راہ خدا میں قربان کریں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، تو وہ بھی خود نہیں کھا سکتے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرمائی کہ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو وہ غرباء، یتامى، مساکین جو مصارف ہیں اس کے، ان کو وہ دے سکتا ہے، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے یہ آسانی رکھی کہ ان کے لیے اگر قربانی کا جانور ہے، قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے اس کا گوشت خود بھی کھائیں، جو سوال کرنے والے سائلین آئیں انہیں بھی کھلائیں، اور جو سوال نہیں کرتے انہیں بھی کھلائیں، اور پتہ ہو کہ یہ محتاج ہے اور قربانی نہیں کر سکتا، اور جو اس کی رسیاں ہیں، اس کی کھال ہے، اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے، کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، اگر اسے بیچے گا تو پھر اس کے بعد اس کا صدقہ کرنا لازم آئے گا۔ تو سابقہ جو امتیں تھیں وہ جس وقت قربانی کیا کرتے تھے تو وہ قربانی کا نہ گوشت کھا سکتے تھے، اگر وہ مال کی صورت میں صدقہ کرتے تھے تو وہ کسی کو دے نہیں سکتے تھے، اس کے لیے ایک غیب سے آگ آتی تھی، اگر اسے کھا جائے تو ان کی قربانی قبول ہوتی تھی، اور اگر نہ کھائے تو اسے قبول نہیں سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے یہ قبول نہیں ہوئی۔ تو سابقہ امتیں جس وقت قربانی کرتی تھیں تو وہ قربانی کا مال وہ کھا نہیں سکتے تھے، نہ ہی اسے تقسیم کر سکتے تھے، نہ ہی وہ لوگوں تک اسے پہنچا سکتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ سابقہ جس وقت کوئی انبیاء رسول جس وقت مبعوث ہوتے
تو ان کی قومیں انہیں کہا کرتی تھیں کہ ہمارے لیے ایسی قربانی لے کر آؤ جسے آگ کھا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے، تو آنے والا بھی اللہ کا نبی یا رسول ہے، وگرنہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا اللہ سے یہ وعدہ ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے ایسی قربانی لے کر آئے تأکلہ النار، جس قربانی کو آگ کھا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا سابقہ امتوں میں جو قربانی کی قبولیت کا معیار جو سمجھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس کو آگ آ کے کھا لے تو وہ قربانی قبول ہوتی تھی، وگرنہ وہ قربانی مردود ہوتی تھی، رد کر دی جاتی تھی۔ اور امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خود بھی کھاؤ، وہ محتاج جو سوال نہیں کرتے انہیں بھی کھلاؤ، اور وہ محتاج جو تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئیں انہیں بھی تم کھلاؤ، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں اور جو محتاج ہیں انہیں بھی کھلا سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے مختلف نام استعمال ہوئے۔ ایک نام قرآن پاک میں قربانی کے لیے ہدی کا استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک لیا جائے تو تمہیں جو میسر ہو وہ قربانی کا جانور تم آگے بھیجو۔ یہاں ہدی کہا گیا، ہدی کہا گیا، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حجاج کرام جس وقت حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے طور پر اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور فرمایا اس وقت تک تم اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ جس وقت تک ہدی اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حجاج کرام جو قربانی کرتے ہیں یہ ان کی قربانی ہو جائے گی، پہلے قربانی ہوگی اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر انہوں نے کروانا ہو تو وہ حلق یا قصر کروا سکتے ہیں۔ تو ایک لفظ قرآن پاک میں ہدی کا استعمال ہوا، دوسرا لفظ نسک کا استعمال ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، یہاں نسک کا لفظ استعمال ہوا، و نسکی و محیایا و مماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تیسرا لفظ قربانی کے لیے نحر کا استعمال ہوا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نحر جو ہے یہ اونٹ یا اونٹنی کا ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کو نحر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کو قربانی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کو منسک کا نام بھی دیا گیا۔
جیسا کہ سابقہ امتوں کی قربانیوں کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے اس کی قربانی رکھی ہے۔ تو یہ وہ نام ہیں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے بیان فرمائے۔ نسک، منسک، ہدی، نحر اور قربان۔